اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانچواں درس ہے مدینہ بک 1 کا اور اس میں 8ویں تمرین ہے اقرأ المثال. اقرأ مانے کیا ہوتا ہے؟ پڑھیے. صحیح ہے. المثال الآتی آنے والی مثال کو. ثم مانے پھر. کون مانے کیا ہوگا؟ بنائیے. دیکھیے وہاں دیکھیے 8ویں تمرین کھلی ہے کہ نہیں کھلی ہے ان کی؟ دیکھو جی. اقرأ المثال پڑھیے مثال کو. الآتی آنے والی. ثم مانے پھر. ثم مانے کیا ہوتا ہے؟ ثم تمہیں یاد آ رہا قرآن میں کہیں؟ جی جناب. کہاں ہے؟ بہت جگہ جناب. ارے چھوٹے سورے میں بتاؤ. ہاں ثم مانے پھر. ثم خلق فسوى. کیا کون اسئلتن یہاں بنانا ہے سوال. ابھی تک آپ کو جواب دے رہے تھے، یہاں کیا بنانا ہے؟ سوال. مثلہ اسی جیسا. مشیرن الی الصور التالیہ مشیرن یعنی اشارہ کرتے ہوئے. الی الصور التالیہ آنے والی تصویروں کی طرف یا نیچے دی ہوئی تصویروں کی طرف. کہہ رہے ہیں مثالوں کو پڑھیے. جی یہ جو تصویر دی ہے ان کے بارے میں آپ کو سوال کرنا ہے. جیسے یہ کتاب ہے، کتاب کے بارے میں سوال ہوا. کتاب من ھذا سمجھ لیجئے. کتاب من ھذا کا مطلب ہے یہ کس کی کتاب ہے. کتاب من ھذا یہ کس کی کتاب ہے. ذوالفقار سمجھ میں آیا؟ کتاب من ھذا یہ کس کی کتاب ہے. اب یہ سوال کس کے بارے میں تھا؟ کتاب کے بارے میں. اب ہمیں اگر قلم کے بارے میں یہی سوال کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ قلم کیا معنی ہو جائے گا؟ یہ کس کا قلم ہے. پھر دیکھیے چابی کے بارے میں سوال کریں گے تو کیسے کریں گے؟ مفتاح من ھذا یہ چابی کس کی ہے. اب یہاں کیا کریں گے؟ گھڑی کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ مکے میں ہادی کہیں گے. ساعت من ہادی. ہاضا نہیں لائیں گے تو کہیں گے ساعت من ہادی. مکے میں ایک کلاک ٹاور ہے. کلاک ٹاور جو آپ جائیں گے تو مکے میں ہر جگہ سے نظر آتا ہے. ایک اونچی بلڈنگ بنائی گئی ہے، ہوٹل ہے وہ، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے ابراج الساعہ. ابراج الساعہ. مکے میں کہیں چلے جائیں وہ ٹاور آپ کو دکھے گا، اس پہ گھڑی ہے چاروں طرف. کئی ٹن کی گھڑی ہے، کئی میٹر کی گھڑی ہے. ایک سوئی اس کی میرے خیال سے 2 منزلیں جیسی ہے.
آئیے دکھا دیں آپ کو. کلاک ٹاور مکہ. عربی میں اس کو کیا بولیں گے؟ ابراج الساعہ. یہ ہے دیکھیے، یہ ہے. دیکھنے میں تمہیں چھوٹا لگ رہا ہے، نہیں چھوٹا. یہ تو گھنٹہ کر کے اس کے بارے میں پڑھ کے دیکھیے گا. یہ سوئیاں کئی کئی میٹر کی ہیں، پورے پورے ایک ایک دو دو منزل کی. نا یعنی اس کو کئی کئی کلو میٹر سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ خانہ کعبہ ہے، بس یہاں سے نظر آتا ہے. نہیں دکھ رہا ہے. نہیں، اسکرین نظر نہیں آ رہی. آ رہی ہے. بس یہی ہے ابراج الساعہ، اسی کو بولتے ہیں. یہی بلڈنگ ہے. مجھ میں اسکرین نہیں شیئر ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ نیٹ ورک تو آپ کا نہیں ہے، کمزور. فل ہے، نیٹ ورک تو فل ہے. پھر سے جوائن کر لیجیے. اپنا یہ معلوم کیا کریے گا، اپنے یہاں سرچ کر لیجیے گا. کلاک ٹاور مکہ آپ سرچ کریں گے، آ جائے گا. جی اور ٹھیک یہ ہے. اس کی خصوصیت ہے، مکے میں آپ کہیں چلے جائیں دور دور تک ہی نظر آئے گی یہ گھڑی اس کی. اگر لکھنؤ میں بھی کلاک ٹاور ہے. ہاں نہیں، وہ تو چھوٹا ہے بہت ہے، لیکن یہ بہت چھوٹا ہے اس جی. کی شہرت بہت ہے. اس کی بنسبت بہت چھوٹا ہے. ارے اس میں یہ جو ہے اس کا وہ پورا یہ جو چاند ہے، اس میں کمرے بنے ہوئے ہیں. یہ جو چاند تمہیں نظر آ رہا ہے، جتنا لکھنؤ کا گھنٹہ گھر کلاک ٹاور مکہ، اس میں کمرے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ ہے. یہ جو اوپر چاند دکھ رہا ہے نا، یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں کمرے ہیں. یہ اس چاند میں جو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، یہ دکھ رہا ہے. یہ اس میں کمرے بنے ہیں. جی دکھا دیں. چلیے بیٹھیے. یہاں پہ دیکھیے اسمن. تو اسمن کو ہم کیسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسم الولد محمد. یہاں دیکھیے اسم الولد محمد، کیا معنی ہوگا؟ لڑکے کا نام یعنی دیکھیں بیٹا، ترجمے میں اگر کسی کو دقت ہو تو اس طرح سے ترجمہ، اسم الولد لڑکے کا نام کیا ہے؟ محمد. محمد ہے. واسم البنت، اب یہاں پڑھنے کا آپ کو پریکٹس کرنا ہے. واسمو پڑھیں گے، الف کو حذف کر دیں گے. ہمزہ قطع اور ہمزہ وصل، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم آپ کو اور مزید بتا دیں گے. حمزہ قطع اور حمزہ وصل، یعنی عربی میں کچھ حمزے ایسے آتے ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے، اور کچھ ایسے آتے ہیں جن کو حذف کر دیا جاتا ہے ملاتے ہیں. تو یہاں پہ الف کو ہم کو حذف کر دیں گے. واسمو واسم البنت زینب. واسمو یعنی واسم البنت لڑکی کا نام زینب ہے. اب یہاں دیکھیے اسم میں ہم پڑھ رہے ہیں نا، اسم المدرس حامد، ٹیچر کا نام حامد ہے. اب یہاں ٹیچر کا نام حامد ہے، یہاں کیا کریں گے؟ مسم المدیر، میم کو ماں اسمو نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہاں الف کو حذف کر دیں گے، کہیں گے مسم المدیر، مدیر کا نام کیا ہے؟ کیا ٹیچر کا نام تو حامد ہے، کا پرنسپل کا نام کیا ہے؟ ابن پہ دیکھیے، ابن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ابن خالد فی المدرسۃ، خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے، یعنی اسکول میں ہے. وابنو حامد، وابنو الف نہیں پڑھیں گے، ابنو نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وابنو حامد فی الجامعۃ، اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے.
اب دیکھیے ابن المدرس فی الفصل، ابن المدرس یعنی استاد کا بیٹا، فی الفصل کلاس میں ہے، این ابن المدیر، این ابن المدیر، مدیر کا بیٹا کہاں ہے؟ سمجھ میں آیا آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ اب آ جائیے، کہہ رہے اقرا ما یلی، نیچے والے کو پڑھیے، مراعین قواعد نطق حمزۃ الوصل، رعایت کرتے ہوئے حمزہ وصل کے قاعدے۔ جی کیا کہا آپ نے؟ یہاں یہ سارے کیا تھے؟ حمزہ وصل، یہ سب کیا تھے؟ حمزہ وصل، جس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیتے ہیں، جب ملاتے ہیں تو اس کو پڑھا نہیں جاتا، اور جب نہیں ملاتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے شروع میں آیا تو ابنو کہا، بعد میں آیا تو کیا کہا؟ وابنو، ہے نا؟ اب اسی قاعدے کی، اسی رول کی پیروی کرتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے۔ تو چلیے پہلا سینٹنس پڑھیے غلام علی۔ ہاں، ابن محمد، محمد کا بیٹا، فی العراق، عراق میں ہے، وابن حامد، اور حامد کا بیٹا فی الہند، انڈیا میں ہے۔ چلیے یا آپ پڑھیے مولانا عباس۔ خرج ابن الطبیب، یعنی ڈاکٹر کا بیٹا نکلا، من البیت، گھر سے۔ چلیے ذوالفقار آپ پڑھیں گے بیٹا۔ کیا کیا پڑھا آپ نے؟ نہیں ایسے پڑھیے، ذهب ابن التاجر، ذهب ابن التاجر، ہاں یعنی ذهب ابن التاجر الى السوق، اسٹوڈنٹ کا بیٹا گیا بازار۔ جی ہاں، تاجر یعنی بزنس مین، بزنس مین کا بیٹا گیا بازار۔ تو کیا بازار تک آئے گا؟ نہیں، ہم لوگ جیسے اردو میں تک نہیں بولتے ہیں نا، عام طور پہ بول دیتے ہیں بازار گیا، دلی گیا، ہے نا؟ تو جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو بس اسی کی، ہم اس کو بولتے ہیں اصطلاحی ترجمہ، لفظی نہیں، اصطلاحی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ترجمے خوبصورت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم لوگ ایک دم لفظی ترجمہ کریں گے نا، اور کبھی کل کو آپ کسی کتاب کا یا کسی مضمون کا ترجمہ کریں گی، کر کے کسی کو دیں گی تو بھدا لگے گا وہ، تو تھوڑی ہیبٹ ایسی ڈالیے کہ جو ہم لوگ بولتے ہیں اپنی لینگویج میں، ہر لینگویج کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، اس اعتبار سے بولیں۔ دیکھیے اسم المہندس فیصل، کیا ہے جی؟ محمد علی پڑھیے۔ وہی پڑھ دیا تم نے پھر یار، واو کسی سے ملائیے، الف نہیں پڑھیں گے۔ ہاں چائے پینے میں مصروف تھا اسی لیے نہیں سنا۔ کہہ رہے اسم المہندس فیصل، انجینئر کا نام فیصل ہے، واسم الطبیب، ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ چلیے آپ پڑھیے، پڑھیں گے مولانا ذکی صاحب۔ مسم الرجل، آدمی کا نام کیا ہے؟ مسم الرجل، آدمی کا نام کیا ہے؟ پڑھیے مولانا قسیم صاحب قبلہ۔
نہیں اتنی جلدی مت کرو. ابن من انتا, تم کس کے بیٹے ہو؟ اب پڑھیے. انا بنو میں وزیر بیٹا ہوں. الوزیر, میں وزیر کا بیٹا. صحیح ہے, میں وزیر کا بیٹا ہوں. یہ سمجھ میں آیا ہم سے فصل کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا؟ جی سر. جی جی آگا. اب آئیے کلمات الجدیدہ. الکلمات الجدیدہ یعنی نیو ورڈز. کیا ہے نیو ورڈز؟ الرسول, رسول یعنی میسنجر, پروفٹ. الکعبۃ, کعبہ. الاسم, نام. اسم مانے نام. الابن مانے بیٹا. العم مانے چچا. العم یعنی چچا. الخالو, مامو, خالو. الحقیبہ, بیگ. السیارہ, حقیبہ بیگ. اور خال جو ہے مامو خالو دونوں کو. اور السیارہ کار. الشارع سڑک. شارع کس کو بولتے ہیں؟ سڑک کو. مغلق مانے مغلق بند. تحت مانے نیچے, نیچے. تحت نیچے. ہونا کا وہاں. ہونا کا یعنی دیر, وہاں ہے نا. یہاں وہاں ہوتا ہے نا. جی جی. تو ہونا بنا کاف کے اگر لکھیں گے ہونا یعنی یہاں, اور ہونا کا یعنی یہاں قرآن میں مجھے یاد آ رہا ہنالک دعا زکریا ربہ. ہنالک ہی ہے شاید وہاں پہ غالباً جو قرآن کی آیت ہے. ہونا یعنی کیا ہوتا ہے؟ ہونا یعنی یہیں پر. اچھا. ہاں, تاکید ہو جاتی ہے اس سے. ہاں جو ہے نا اس کو ہائے تنبیہ بولتے ہیں, متوجہ کرنے کے لیے. ہاں مولانا, سورہ آل عمران میں, سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے دیکھیے. مولانا صاحب کسی کے مائک آن ہے. مائک بند کر لیجئے. آل عمران آیت 38. تعال مولانا شوف قرآن میں ہنالک. یہ لیے ہنالک دعا زکریا ربہ, اور وہاں پر زکریا نے دعا کی اپنے رب سے. ٹھیک ہے نا. چونکہ ریڈ فل سورہ پہ جائیں گے اور آ جائیے 36ویں 37ویں آیت میں آ جائیے. آپ کو سیکوینس مل جائے گا کہ کب جناب زکریا نے دعا کی تھی. 30, 32, 34. یہ فلما وضعتها قال ربی انی وضعتها انثى, یعنی جب جناب مریم پیدا ہوئی. واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. تو جناب مریم کی کفالت کس نے کی؟ زکریا نے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, اور جب بھی جناب زکریا محراب میں آتے تھے, وجد عندها رزقا, تو ان کے پاس رزق پاتے تھے. اور ایسے ایسے پھل جیسے ابھی موسم جس پھل کا نہیں ہے وہ پھل ملتا تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے. قال یا مریم انا لک ھذا, تو مریم سے کہا کہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ, وہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ
بنا حساب کے جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. تب جناب زکریا کو احساس ہوا اور وہیں پر انہوں نے کیا کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ پالنے والے تو ہمیں بھی کیا کر، ایک پاک پاکیزہ ذریت عطا کر، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا قبول کرنے والا ہے. صحیح ہے؟ مولانا صاحب اس کا مطلب اسی وقت بھی لے سکتے ہیں یا صرف وہیں پر لے سکتے ہیں؟ وہیں پر. اب جب جناب مریم کے پاس گئے تھے وہ اور ان کے پاس رزق دیکھا، وہیں پر انہوں نے کیا کی؟ اللہ سے دعا کی. تو ہونا کا اب وہاں دیکھیے، وہاں آیا تھا ہونا لکھا، ایک اور لام پڑھ کے آیا، دکھ رہا ہے؟ قرآن میں جو آپ کو دکھایا کیا تھا؟ ہونا کیا فرق ہے؟ یہاں دیکھیے، نہیں، بتا دے رہا ہوں بتا رہا. یہ دیکھیے، سمجھ لیجیے اس کو. ایک آتا ہے ہونا، یہ تو سمجھ میں آ گیا. ہونا یعنی یہاں، ہونا کا وہاں، دیر ہے نا. اور ایک ہے ہنالکا، نہیں، ایک ہے ہونا کا، یہ لام آتا ہے زیادہ دوری کے لیے، لام آتا ہے زیادہ دوری کے لیے. ٹھیک ہے؟ ہونا یہاں، ہونا کا وہاں، ہنالکا اور دور تھوڑا سا، اس کو کیا بولیں گے؟ ہنالکا. صحیح، کم دور ہے تو ہونا کا، زیادہ دور ہے تو ہنالکا آئے گا. صحیح. اسی طرح سے اس میں آتا ہے زاکا، ایک آتا ہے زاکا وہ، اور ذالکا جو زیادہ دور ہو. ٹھیک ہے؟ تو لام جو ہے زیادہ دوری کے لیے آتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. یہاں دیکھیے سیارت المدرس سے، یہاں اب آپ کو مضاف الیہ بتا رہے ہیں. اس کتاب میں تھوڑی سی یہ کمی ہے. سیارت المدرس سے استاد کی کار، تو اب بتا رہے سیارہ کیا ہے، نیچے دیکھیے مضاف، مدرس کیا ہے، مضاف الیہ. یہاں پوائنٹس ٹو ریممبر ہے. انشاءاللہ اسے کل دیکھیں گے، اور کل اگر مکمل ہو جاتا ہے تو پھر پہلے سے ہم لوگ ریوائز کرنا شروع کر دیں گے. والحمدللہ رب العالمین.